اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی تھی، تھوڑا بہت جو ہے پچھلے ہفتے سمجھنے کی کوشش کی۔ آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قد افلح المؤمنون یعنی کامیاب ہیں کون؟ یقیناً کامیاب ہیں اہل ایمان۔ اہل ایمان فلاح پا گئے۔ اور جو پہلی خصوصیت اور جو پہلی صفت بتائی یہاں پر اس آیت میں، اگلی آیت میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، یعنی جو نمازوں میں they are mindful, they are fearful of the Almighty اللہ تبارک و تعالی۔ تو مومنین کی جو سب سے امپورٹنٹ صفت جو بتائی گئی ایمان کے بعد نماز ہے، اور نماز کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں تقریباً ہر صفحے پر نماز صلاۃ کا ذکر ہے۔ So it shows the emphasis، تاکید۔ اور یہ وہ جیم ہے، یہ وہ گوہر ہے جسے ہم لوگ جو ہے وہ نہ تو سمجھ پائے ہیں اور نہ تو اسے صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں نماز کو۔ ابھی جو کچھ بھی میں کہوں گا آج یہ میرے اپنے لیے درس ہے، آپ لوگوں کے لیے تذکر اور یاد آوری کے طور پر۔ تاکید جو نماز پر ہے ہمارے پاس آیات میں، روایات میں، مثلاً امام صادق علیہ السلام جب بستر شہادت پر تھے اور ان کی زندگی کے آخری لمحے، پھر راوی کہتا ہے کہ میں گیا امام کے پاس امام کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کو جو ہے تسلیت اور پرسہ دینے کے لیے، تو ام حبیبہ نے جب دروازہ کھولا تو مجھ سے کہتی ہیں کہ کاش اس وقت جب امام کی نزع کا وقت تھا اور آخری لمحے تھے ان کی زندگی کے، اس وقت کاش ہوتے یہاں پر۔ اور تو انہوں نے پوچھا، رپورٹر نے، راوی نے، کہ کیوں، کیا ہوا کیا؟ تو اس وقت فرماتی ہیں کہ امام نے اپنے اہل خانہ سب کو جو ہے جمع کیا، اکٹھا کیا، سارے بچے جو گھر میں فیملی ممبرز تھے سب آئے، امام کے اطراف جمع ہوئے۔ امام نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر ایک ہی جملہ کہا کہ لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نماز کو سبک شمار کرتے ہیں، یعنی our شفاعت is not for those who take prayers easy، یعنی یہاں پر نماز نہیں پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نماز کو ٹیک اٹ ایزی یعنی ڈس ریگارڈ کرنا، سبک شمار کرنا، ہلکا لینا نماز کو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا، جو روایات ہمارے پاس ہیں رسول اللہ سے، اہل بیت علیہم السلام سے، کہ انسان اگر جان بوجھ کر انٹینشنلی نماز نہ پڑھے تو اس نے گناہ تو کیا ہی ہے، لیکن وہ کفر کے حدود میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کی خاطر، نماز کو ترک کرنے کی خاطر۔ تارک الصلاۃ کا رتبہ ہی کچھ اور ہے، وہ کہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ
کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ یہ ابن رسول اللہ، میرا جو بزنس ہے یہ جو ہے کافی نقصان میں جا رہا ہے، اور میں سب چیز جو ہے اٹس ان ڈکلائن، لاس، ہر روز گھاٹا، ہر روز نقصان۔ امام نے پوچھا کہ نماز تمہاری کیسی ہے؟ تو کہنے لگا نماز تو بالکل ٹھیک، نماز میں کوئی نقص نہیں۔ امام فرماتے ہیں تمہارے بچوں کی نماز؟ کہتے ہیں بچوں کی نماز میری نماز سے بہتر ہے۔ جو لوگ تمہارے پاس کام کرتے ہیں ان کی نماز، کا ان کی نماز بھی اچھی ہے، سب نمازی ہیں، سب جو ہیں پابند ہیں ان چیزوں کے۔ تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی نماز بھی صحیح، بچوں کی نماز بھی صحیح، ان کی اپنی نماز بھی صحیح۔ پھر یہ کہنے لگا کہ وجہ کیا ہے کہ میرا بزنس میں جو برکت نہیں رہی، ڈکلائن، گھاٹا، لاس۔ تو راوی کہتا ہے کہ امام نے جو ہے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا، پھر اس کے بعد اٹھا کر فرماتے ہیں کہ تمہارے باغ میں ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس جاؤ، اس درخت میں جو ہے ایک کوے نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے، اس گھونسلے کے اندر ایک ہڈی ہے، اس ہڈی کو وہاں سے نکالو اور جو ہے اپنے زمین سے، اپنے باغوں سے دور جا کر کہیں دفنا دو، اس کو دفن کر دو۔ تو اس نے ایسے ہی کیا جس طرح امام نے فرمایا۔ پھر جو ہے اس کا بزنس جو ہے کافی دوبارہ گرو کرنے لگا۔ آیا امام کے پاس، امام فرماتے ہیں کہ پھر کبھی آنا۔ تو کچھ دنوں کے بعد آیا امام کے پاس، اب جو ہے ان کا بزنس اور زیادہ بلوم کر رہا ہے، برکتیں بہت زیادہ نازل ہو رہی ہیں، بہت زیادہ، پہلے سے بہت زیادہ بہتر۔ اگر میں پوچھوں تو معلوم کروں امام سے کہ یہ ہے کیا؟ یہ آیا دوبارہ امام کے پاس، امام فرماتے ہیں دوبارہ بعد میں آنا۔ کہا کہ اس وقفے میں جب امام نے فرمایا کہ بعد میں آنا، یہ جو بزنس تھا برکتیں اور زیادہ ہو گئیں، اور پھر ڈاؤن پور، ان پور آف فنڈز، it just increased massively۔ اور پھر جب آیا امام کی بات اگلی مرتبہ، پھر امام سے پوچھا کہ وہ کیا تھا امام، یہ وجہ کیا تھی یہ بزنس کے ڈکلائن کی، اور اب جو اس طرح جو رونق ہوئی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو ہڈی، جو کوا جو ہے اپنے گھونسلے میں لایا تھا، وہ ایک بے نمازی کی، تارک الصلاۃ کی ہڈی تھی، جس کی وجہ سے برکتیں جو ہیں تمہارے کام سے جو ہے وہ چھن رہی تھیں۔ یعنی اس بے نمازی اور اس تارک الصلاۃ کی ہڈی سے جو ہے اس طرح کے نقصانات یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اب یہ ساری یہ ہائی لیول کی باتیں ہیں، اہمیت نماز کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اب یہ جو تارک الصلاۃ کا اس طرح، تو فرماتے ہیں کہ یہ کفر کی حد تک انسان چلا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کی خاطر۔ پھر وہ آخر وقت میں جب انسان کا نزا کا وقت ہوگا، جان کنی کا وقت ہوگا، تو اس وقت جو ہے یہ تمام چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں انسان کے اور اس کے ایمان کے درمیان، اور وہ کس طرح اس دنیا سے رخصت ہوگا نہیں معلوم۔ اعاذنا اللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، خدا سے ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے ہی شر سے، اپنے ہی برے اعمال سے، اپنے ہی برے کردار سے۔ تو نماز، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ نماز میں they are mindful، خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ کچھ کام، کچھ پیشے ایسے ہیں کہ جو کہ ہم لوگ کہتے تو ہیں آکیوپیشن، پیشہ، لیکن وہ غلط ہے۔ مثلا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا کام کیا ہے، پیشہ کیا ہے آپ کا، یا آکیوپیشن کیا ہے، میں کہوں کہ مثلا پیش نماز ہوں، مولوی ہوں، سو اٹس ناٹ رائٹ۔ یا اگر کوئی کسی نرس سے یہ پوچھے کہ تمہارا پیشہ اور آکیوپیشن کیا ہے، وہ جو ہے وہاں پر بھی غلط ہے۔ اسی طرح قاضی سے بھی آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ وہ اس کا جو ہے وہ انکم کا جو ہے ذریعہ کیا ہے۔ وہ کہے کہ میں قضاوت کرتا ہوں، میری انکم، قضاوت سے حرام ہے۔ یعنی انسان جو ہے قضاوت کرے اور کہے کہ اتنے پیسے میں لوں گا، ناٹ الاؤڈ۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے کسی اور کھاتے سے ہوتی ہے حکومت اسلامی میں، اور قاضی کو جو ہے وہ اپنی قضاوت کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح مولوی بھی جو ہے میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں یہاں پہ پیسے، اس کے لیے پیسے نہیں لے سکتا، کیونکہ ایک امر واجب ہے،
اسی طرح نرسنگ ہے، ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے، یہ سارے جو ہیں یہ ان مقدس پیشوں میں شمار ہوتا ہے جس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس این آکیوپیشن اور اس کے لیے جو ہے نا یہ دینا ہوگا. کیوں؟ اچھا، مولوی کے لیے یا جو پیش نماز ہیں ان کے لیے کام ان کا صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، یعنی ان کا جو ہے بہت سارے امور ہیں. مثلا پڑھ کر وہ باصلاحیت ہوئے، لائق ہوئے، لوگوں کا دین جو ہے بچاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے سکھاتے ہیں. اور پھر جب تک وہ لوگ سیکھیں گے اور جب تک وہ جو کچھ بھی سیکھا ہے، روایات آیات سنی ہیں، سیکھی ہیں، جب تک میں اس پر عمل کروں گا اس وقت تک جو ان کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ بتایا انہوں نے تھا، وہ ذریعہ بنے تھے. یا اگر انسان بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا، وہاں پر نرس نے جو ہے اس کا علاج کیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، شفا ہوئی ان کو. اب جب تک یہ زندہ رہیں گے اور جب تک کار خیر کریں گے، وہ کار خیر اس شخص کا، اس نرس اور اس ڈاکٹر کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کی شفا میں ہاتھ بٹایا تھا. they have a role to play in the cure. سو اسی طرح جو ہے کچھ پیشے جو ہے نا ان کو مثلا اور بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے اس بات کو، ایک شخص جو ہے، کچھ لوگ مدینہ آئے تھے زیارت کے لیے، اور پھر اس میں جو ہے ایک قافلے میں ایک شخص بیمار ہوا. تو قافلے میں سے جو ایک شخص بیمار تھا اس کی جو ہے تیمارداری کے لیے زائروں میں سے ایک زائر رک گیا اور کہا کہ میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، آپ لوگ جو ہے زیارت کر کے آ جائیں. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نہیں آیا اور جو ہے اس بیمار کی دیکھ بھال کے لیے رکا اور پھر رسول کی زیارت کے لیے نہیں آیا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو لوگ یہاں پر آ کر جو ہے وہ رسول کی زیارت کر رہے ہیں. یا اور بھی ملتا ہے ہمیں کہ روایات میں کہ کچھ لوگ آئے تھے طواف کے لیے خانہ کعبہ کے پاس. تو وہاں پر کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، ایک کو کہا کہ تم یہاں بیٹھ کے جوتوں کی حفاظت کرو، ہم لوگ طواف کر کے آتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ شخص جو یہاں پر بیٹھ کر جوتوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا بھی ثواب اتنا ہی ہے جتنا ان کو جا کے طواف کرنے سے ملے گا. تو آج کل جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بیسٹ جاب، بیسٹ انکم، ہائیسٹ پینگ، ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی میں آج کل جو کہ بلومنگ انکم ہے اس کی، یا مثلا جاتے ہیں کسی ٹوبیکو کمپنی میں، تو وہاں پر پیسے تو بہت زیادہ مل جائیں گے ہم کو، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو پھیپھڑے انسانوں کے جو صحیح اور سالم ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں جا کر انہی یہ دخانیات یا انہی ٹوبیکو پروڈکٹس کو بیچ کر. تو اس کو آپ کمپیئر کریں اس معلم کے ساتھ، اس ٹیچر کے ساتھ. اس ٹیچر کو جو ہے وہ پے تو زیادہ نہیں ملتی، انکم تو زیادہ نہیں ہوتی ان کی، لیکن کام کیا ان کا؟ یہ جو بچوں کے جو تازہ اور فریش جو دماغ اور جو برینز ہیں ان کو ٹیون کرنا، ان کو سکھانا، تاکہ بات ان کے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے، آخر عمر تک جو ہے وہ جو کچھ بھی سیکھیں گے وہ ان کے ساتھ رہے گا. تو یہاں پر تو فرق بہت زیادہ ہو گیا. تو یہاں پر جو کچھ بھی وہ کریں گے بچے آخر عمر تک نیکی جو کریں گے وہ جو ہے یہاں پر اس معلم اور اس ٹیچر کے کھاتے میں لکھی جائے گی. اسی طرح پیش نماز، اسی طرح مولوی، اسی طرح قاضی، اسی طرح نرس، ڈاکٹر، یہ وہ مقدس پیشے ہیں جن کے لیے جو ہے خاص جو ہے روایات میں، آیات میں جو ہے تاکید ہوئی ہے. ہمارے پاس جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں نیکی وہ اللہ کی طرف سے ہے، برائی ہماری اپنی ہے. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، برائی میری اپنی ہے، اچھائی جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہمیں بتا کر گئے ہیں اسے ہمیں لینا ہوگا. امیر المؤمنین ائمہ اطہار نے جو کچھ بھی ہمیں سکھایا ہے وہ ہمیں سیکھنا ہوگا، اور پھر سیکھنے کے بعد جو کچھ بھی ہم نے سیکھا وہیں سے سیکھا، خیر وہیں سے ہے، شر میرا اپنا ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ حسنات اور اچھائیاں خدا اور رسول اور ائمہ سے ہیں اور برائی میری اپنی ہے،
مثلا یہ جو زمین جو گھومتی ہے سورج کے اطراف، سورج جو ہے وہ نور پرووائڈ کرتا ہے ان دس سولار سسٹم، اور یہ زمین بھی جب سورج کے اطراف جب گھومتی ہے تو کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ جب وہ لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس زمین کو ملتی ہے، اور پیچھے جو ہے یہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ جو نور زمین کو مل رہا ہے اس طرف سے، یہ سورج کا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ تاریکی جو پیچھے ہے اس کی، وہ اپنی ہے اس کی۔ اسی طرح اچھائیاں جو ہمارے پاس جو آتی ہیں، فَمِنَ اللَّهِ، اللہ سے ہیں، رسول اللہ سے ہیں، امیر المؤمنین سے ہیں، اور جو برائی ہے وہ میری اپنی ہے۔ یا اور بھی اگر آسان الفاظ میں اس کو سمجھنا چاہیں، خدا نے جو ہے یہ اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، مثلا لوہا، فیہ بأس شدید، انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، قرآن کی آیت ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس لوہے کو نازل کیا۔ اب اس لوہے سے جو ہے لوگ ایمیونیشنز بناتے ہیں، تلوار، چاقو، چھریاں، سب چیز بناتے ہیں۔ اچھا ہے، لوہا بھی اچھا ہے، یہ جو بنتا ہے یہ مال بھی اچھا ہے اس سے۔ اب انہی چھریوں سے، چاقوؤں سے، ان گنز اینڈ ایمیونیشن سے اگر میں غلط استعمال کروں تو وہ غلط استعمال میرا اپنا ہے، لیکن خود لوہا تو اچھا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے تمام اچھائیاں جو ہیں اللہ کی طرف سے، اور پھر برائیاں جو ہیں ہماری اپنی ہیں۔ ایک اور جگہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ خیر یحبون ان یتطہروا، یعنی مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاک ہو جائیں۔ اب یہ جو ہم کو بھی، سب کو جو ہے وہ عادل رہنے کا شوق بھی ہے، چاہتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ کوشش جو ہے that's enough۔ نماز بھی جو ہے، یہ تمام جو فضائل نماز کے بارے میں بتائے گئے آیات میں، روایات میں، سیرہ انبیاء میں، سیرہ ائمہ میں، یہ سب اچھا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ کبھی ہماری نماز بھی ویسی ہی نماز ہو جس طرح بتائی گئی۔ خود یہ چاہت کا ہونا جو ہے that is important۔ چاہت کے ہونے سے جو ہے آہستہ آہستہ پھر انسان جو ہے وہ رجحان بھی اس کا بڑھتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تلاش بھی کرتا ہے کہ نماز اس کی جو ہے بہتر ہو۔ یحبون ان یتطہروا، یحبون ان، کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ ہو یہاں پر مثلا وضو کے بارے میں، یا خود نماز کے اندر، نماز میں اقتصاد پایا جاتا ہے، نماز میں جہاد پایا جاتا ہے، ہائیجین پائی جاتی ہے، حقوق پائے جاتے ہیں، حقوق انسان پائے جاتے ہیں، حقوق حیوان پائے جاتے ہیں، پھر اوبیڈینس، اطاعت پائی جاتی ہے، سیاست پائی جاتی ہے۔ یہ نماز جو ہے پورا ایک کارخانہ ہے، یعنی کارخانہ ہے انسان سازی کا، انسان کو بنانے کا۔ مثلا دقت، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فیکٹریز میں اگر پروڈکشن اب زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح یہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہاں پر ورکرز، ان کے تھوڑا سا دقت کے ساتھ ان پر واچ رکھی جائے، نظر رکھی جائے کہ وہ اگر ٹائم پر آئیں، ٹائم پر جائیں، اور کام کرنے میں بھی جو ہے اگر وہ دقت سے کام کریں تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو دقت جو ہے نماز میں بھی ہے۔ مثلا اگر میں جو ہوں جان بوجھ کر وضو صحیح نہ کروں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر میں پانی نہیں پہنچا ہے میرا، اور پانی نہ پہنچاؤں، تو وضو بھی باطل، نماز بھی باطل۔ جس طرح وہاں پر کارخانوں میں بھی اگر کوئی دقت کوئی ایک نہ کرے تو بہرحال پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی، آؤٹ پٹ بھی کم ہوگا، نقصان بھی ہوگا، فائدہ بھی کم ہوگا اس کا۔ اسی طرح اگر وہ کارخانے میں یا اس فیکٹری میں یا پلیس آف ورک میں اگر ہائیجین کا لحاظ کیا جائے، یعنی سب چیز صاف ستھری ہو، اپنی جگہ پر ہو، مینٹیننس بھی اس کی، صفائی بھی اس کی، ڈسٹنگ بھی، کلیننگ بھی، موپنگ، یہ سب اگر صحیح طریقے پہ اور وقت پہ اگر انجام دی جائے تو لوگ جو کام کریں گے وہاں پر وہ بھی جو ہے وہ بہتر مود اینڈ مینر میں کام کریں گے۔ نماز کے لیے بھی ایسا ہی ہے، نماز جو ہے ایک اچھی جگہ پہ نماز پڑھی جائے، مسجد بھی جو ہے وہ صاف ستھری ہو،
جہاں پر وضو کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے پاک و پاکیزہ ہو. اور پھر نماز کے لیے جب انسان آئے وہاں پر، جب دیکھتا ہے کہ وہ لے آؤٹ اس کا صاف ہے، اچھا ہے، ویل فریگرنسڈ ہے، اچھی خوشبو ہے، وہاں پر مہک بھی ہے، وینٹیلیشن بھی ہے، تو نماز بھی جو ہے وہ بہتر ادا کرے گا. اسی لیے دیکھا گیا ہمارے پاس روایات میں، ہمارے پاس جو انسٹرکشنز ہیں کہ اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر لہسن کھا کے نہ جائیں. ڈونٹ ایٹ گارلک اینڈ انینز، اس لیے کہ آپ جب گارلک اینڈ انینز کھائیں گے تو آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے وہ آپ کی جو منہ سے جو بو آ رہی ہے یہ گارلک اور انینز کی، اس سے جو ہے اسے تکلیف ہوگی. تو مکروہ ہے انسان جائے مسجد میں یا نماز میں یعنی لہسن اور یہ پیاز انینز وغیرہ کھا کر. یا اگر سگریٹ ہیوی چین اسموکر ہیں تو وہ جو مہک میرے اندر ہوگی وہ سگریٹ کی دخانیات کی، that's going to cause disturbance and nuisance to the person who's going to be sitting next to me. تو یہاں پر بھی اس کی بھی میں رعایت کروں کہ اس طرح نہ جاؤں کہ اس کو تکلیف ہو. کپڑے چینج کروں، پرفیوم لگا کے جاؤں، عطر لگا کے جاؤں، تاکہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو. دیکھیں یہاں پر یہ ہیومن رائٹس بھی آ گئے. وہ ایٹماسفیئر، وہ فضا، اس کو ٹریس پاس کرنے کا مجھے حق نہیں. یعنی اسی طرح جس طرح کہ وضو میں دقت ضروری ہے، ہائیجین ضروری ہے کام میں، نماز میں بھی ہائیجین ضروری ہے. جہاں پر میں نماز پڑھ رہا ہوں میں کس قسم کے کپڑے پہن کر آیا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ مائنڈ کرتی ہیں، میٹر کرتی ہیں اگر میں چاہوں کہ نماز بہتر ادا کروں. مثلا نماز کے لیے یہ ملتا ہے، یہ دیکھا ہوگا یہ بہت سارے کلپس جو ہے پچھلے دنوں میں، پچھلے کئی مہینوں سے یہ فلوٹ کر رہی ہیں کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ بلڈ سرکولیشن اس کی بڑھ جاتی ہے، اور وہ بہترین حالت ہے کہ انسان کو سٹروک اور یہ یہ برین ہیمریج وغیرہ سے جو ہے وہ بچانے کے لیے انسان سجدہ کیا کرے. ہم لوگ جو ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے. قرآن میں سورہ علق کی آخری آیت ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ. اب اس قرب میں یعنی ہم خدا سے جب قریب ہو رہے ہیں سجدے کے ذریعے تو اس میں تو بینیفٹس تو بے حد ہیں. ممکن ہے کہ اس کی ایک بینیفٹ میں سے یہ بینیفٹ ہوگی. کچھ سال پہلے وہاں پر انگلینڈ میں ایک سیمینار تھا. اس سیمینار میں جو ہاسپس تھی کینسر کی انہوں نے انوائٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ پیشنٹس ہمارے پاس بہت مرتے ہیں، سارے یہ جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس مختلف مذاہب کے پیشنٹس ہوتے ہیں. اس میں جو ہے وہ جوز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور پھر دوسرے مذاہب بھی ہیں. تو نرسز کہتی ہیں کہ آخری جو وقت ہوتا ہے ان کا تو پیشنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کو ان کا جو پریسٹ ہے اسے بلایا جائے تاکہ وہ آخری جو ان کے ریچولز ہیں اسے پوری کریں. تو کہتے ہیں کہ بہت سے اوقات ہم فون تو کرتے ہیں یہ کہ آئے منسٹر یہاں پر، پریسٹ آئے، مولوی آئے، لیکن وہ نہیں آ پاتے، اویلیبل نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتا دو، ہمیں سکھا دو تھوڑا بہت کہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو اس میں جو ہے وہ ایک ہندو سادھو مہاراج آئے تھے، کرسچنز آئے تھے، ایک جو ہے وہ جوز میں سے بھی ریپرزنٹیشن آیا تھا، اسی طرح سکھوں کی طرف سے بھی ایک آیا تھا، میں گیا تھا اسلام کی طرف سے. پوری ایک باقاعدہ ایک بکلٹ بنائی تھی. اور وہاں پر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ میٹیریل ہمارے پاس ہے، دوسروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے بعد جو ہے یہودیوں کے پاس تھوڑا بہت ہے، پھر دوسرے مذاہب میں کچھ بھی نہیں. تو بتایا ان کو کہ یہ عالم احتضار میں جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے. اور پھر جب وہ تمام جو ہمارے پاس آداب ہیں، آداب قبل از مرگ و بعد از مرگ و پھر قبل از دفن و بعد از دفن، یہ سب کچھ بتایا. اور سب سے زیادہ میں بولا وہاں پر، سب سے زیادہ سب کو بکلیٹ بھی دی کہ یہ ہمارے پاس یہ فیونرل سروسز کے احکام ہیں یہ. تو اس میں ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ مردے کو کافور کے پانی سے نہلایا جائے، واجب ہے. تو اس میں جو ہندو ریپرزنٹیشن تھا وہ آئے، انہوں نے کہا کہ وائی ڈو یو واش دا ڈیڈ باڈی وتھ کیمفور، کافور سے کیوں غسل دیتے ہو مردے کو؟
میں نے کہا یہ نہیں معلوم مجھے. وی ڈو اٹ بیکاز اٹس دی کمانڈ آف دا پروفٹ. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہم اسے انجام دیتے ہیں. کیوں مجھے نہیں معلوم وجہ. یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوگی, ہمیں نہیں معلوم. وہ کہنے لگا میں سائنٹسٹ ہوں اور میں نے ریسرچ کی ہے صرف کافور کے اوپر. اور پھر کہنے لگا کہ کافور یہ وہ واحد کیمیکل ہے, اور اتنے سارے کیمیکلز کے نام اس نے لیے. کہا کہ وہ سارے کیمیکلز انسان کے زندہ بدن پہ کام تو کرتے ہیں, لیکن یہ جو جرمز جو اور بیکٹیریا جو پھیلتا ہے انسان کے مرنے کے بعد مردے کے بدن سے, اس کو روکنے کے لیے صرف ایک اینٹی باڈی ہے جو کہ روک سکتی ہے, اینٹی سیپٹک ہے, وہ کافور. اور کافور کے علاوہ nothing works on a dead body. And this is the reason why your prophet has said this. اس لیے جو ہے آپ کے پیغمبر نے کافور سے نہلانے اور غسل دینے کے لیے کہا. یہ مجھے نہیں معلوم تھا, میں یہاں پر سیکھا ہوں. ہمارے پاس جو عصمت اور معصوم کی ڈیفینیشن بتائی گئی رسول اللہ کے لیے, ائمہ اطہار کے لیے, قول, فعل اور تقریر. تقریر رسول, یعنی قول سے مراد یعنی جو فرماتے ہیں وہ حجت ہے. فعل جو رسول اللہ نے انجام دیا, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اس طرح چلتے تھے, اس طرح بیٹھتے تھے, اس طرح اٹھتے تھے, اس طرح قدم بڑھاتے تھے, آنکھوں سے یوں دیکھتے تھے. یہ جو ہے میرے لیے حجت ہے کیونکہ رسول اللہ کا فعل ہے. تقریر سے مراد اسپیچ نہیں ہے. تقریر سے مراد یعنی مثلا رسول اللہ نے دیکھا کہ لوگ کچھ کام کر رہے تھے وہاں پر, لیکن انہوں نے وہاں پر ان کو منع نہیں کیا, یعنی ہی واز اوکے ود اٹ. یہ جو ہے, اور نہی عن المنکر بھی نہیں کیا وہاں پر, ٹوکا نہیں لوگوں کو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی اٹس فائن, اٹس اوکے جو ہم لوگ کر رہے تھے. تو یہ قول, فعل اور تقریر معصوم. یا رسول اللہ جو ہے جب بیٹھتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کو جو ہے اٹھا کر اپنے یوں بیٹھتے تھے. تو یہ جو ہے یہ اس پہ سب یہ اگر تحقیق کریں کہ وجہ کیا ہے, شاید بلڈ سرکولیشن کی کوئی وجہ ہوگی, یا کوئی ریسپریشن کے اندر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایز یا مدد ملتی ہوگی. تو سیرہ معصومین, سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اٹس میسو, اٹس ہیوج. یعنی یقیناً رسول اللہ کے ہر فعل میں, ہر عمل میں, ہر تقریر میں جو ہے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. یا اگر اور بھی سمجھنے کے لیے, ہم لوگ جب یہ کپڑے دھوتے ہیں, میں اگر کپڑے دھو رہا ہوں تو آپ کو جیسے وہی کپڑے ہی دھونا نظر آ رہا ہے آپ کو, لیکن حقیقت میں اتنے سارے یہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں. کپڑا بھی دھو رہا ہوں میں, اور جو ہے وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ ایکسرسائز بھی مل رہی ہے, اور وہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, وہ جو کھانا ہے وہ بھی ہضم ہو رہا ہے ساتھ میں, اور کام کرتے وقت جو ہے تھوڑا سا پسینہ بھی نکل رہا ہے. وہ پسینے سے جو ہے انسان کے اندر جو ٹاکسنز ہیں وہ بھی برطرف ہو رہے ہیں. تو یہ تمام, اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کپڑا بھی دھل گیا. جو نظر لوگوں کو آ رہا ہے وہ یہ کہ صرف جو ہے وہ کپڑا دھلا ہے, لیکن ریالٹی میں the person who was washing it, دھونے کے بعد جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ he is relaxed. نماز بھی جو ہے ایسی ہی ہے. انسان جو ہے اگر وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے, نماز کے بعد انسان جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, انسان کے دل کو جو ہے ایک آرامش ملتی ہے, آسائش ملتی ہے. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے پاس, حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کے وہ یہی پوچھا, یہ جو عام طور پہ سبھی سوال کرتے ہیں کہ نماز کو کس طرح ہم بہتر کریں. تو آیا یہاں پر رسول اللہ کے پاس, حضرت موسیٰ کے پاس. حضرت موسیٰ نے جو ہے خدا سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ لوگ جو ہیں تجھ سے قریب ہو جائیں. خداوند متعال فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا جو ہے تم زیادہ ذکر کرو, یعنی جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان کا جو ہے زیادہ ذکر کرو. جتنا تم زیادہ نعمتوں کا ذکر کرو گے, لوگ جو ہیں اتنا ہی مجھ سے قریب ہوں گے. مثلا بہت ساری نعمتیں خدا نے دی ہیں. نعمت حیات ہے, نعمت صحت ہے, والدین کی نعمت ہے, خود انسان کے بدن کے اندر اتنی ساری نعمتیں ہیں. خود وجود انسان کا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو خداوند متعال نے دی ہے. کہا کہ ان کو جو ہے تم ریمائنڈ کرو لوگوں کو. خود قرآن میں آپ دیکھیں کہاں کہاں پر جو ہے وہ
ذکر ہوا ہے. مثلاً آنکھوں کے بارے میں، یعنی خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے جو ہے تمہیں آنکھیں دی ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں. اب یہ ان آنکھوں کو آپ جو ہے وہ ان کیمراز کے ساتھ کمپیئر کریں. کیمرہ کا سائز دیکھیں، ہیوج، بگ. آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اس کے لیے آج کل جو ہے وہ میموری چاہیے. جتنی بڑی میموری ہوگی اتنی بڑی آپ ریکارڈنگ اس میں کر سکتے ہیں. لیکن مینٹیننس، اس کو رکھنے کے لیے ٹرائی پاڈ چاہیے، چارج کرنے کے لیے بجلی چاہیے یا USB چاہیے، پھر اس کو رکھنے کے لیے سنبھالنے کے لیے کیس چاہیے، پھر اس کے لینزز کو جو ہے بار بار کلین کرنا ہوگا. لیکن وہ بہت ہی لیمیٹڈ، بہت ہی ریسٹرکٹڈ، ایک محدود حد تک کام کرے گا. لیکن یہ جو 2 خدا نے آنکھیں ہمیں دی ہیں، وہ جو کیمرہ کتنے کلو کا ہوتا ہے، یہ 2 آنکھیں جو ہیں چربی سے بنی ہیں، اور کچھ مثقال سے زیادہ بھی اس کا وزن نہیں، یعنی جسٹ اے فیو گرامز. پروٹیکشن بھی خدا نے آٹومیٹک پروٹیکشن دی ہے، یعنی وہ جو آئی لیڈز اور جو انسان کے یہ جو پلک ہیں، ان سے جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت ہے. خشک ہونے لگے تو وہیں پر اشک جاری ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے لوبریکیٹ کر دیتا ہے. اوپر سے بھویں بھی رکھی ہے خدا نے تاکہ کوئی کچرا وچرا نہ گرے اس کے اندر. اور پھر پیشانی کو بھی خدا نے یوں بنایا کہ جب انسان کے پسینے آتے ہیں تو یہ جو جھریاں انسان کی پیشانی میں آتی ہیں، آج کل تو جا کے بوٹاکس کر کے سب صاف کر دیتے ہیں اسے. وہ جو جھریاں بھی جو انسان کی جو پیشانی میں آتی ہیں، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب پسینہ آتا ہے انسان کا، بالکل یہ ونڈ شیلڈ کی طرح جب وائپرز آپ چلاتے ہیں گاڑی میں تاکہ وہ پانی جو ہے وہ ہٹ جائے، تو یہ جھریاں بھی جو ہے یہ ڈرین کا کام کرتی ہیں تاکہ پسینہ جو ہے انسان کی پیشانی سے یوں آ جائے تاکہ آنکھیں اس کی محفوظ رہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک نعمتیں خداوند متعال نے انسان کو دی ہیں، نیومرس. حضرت موسیٰ سے خدا فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو میرے بندوں کے پاس. الم نجعل لہ عینین، مثلا یہ 2 آنکھیں جو دی ہیں، ان آنکھوں کے بارے میں بولو ان کو. اسی طرح جو ہے انسان جو ہے وہ خداوند متعال سے قریب ہوگا. تو یہاں پر اس آیت میں پہلی صفت جو بتائی گئی، قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً، بے شک، ڈیفینیٹلی، سرٹنلی، مؤمنین جو ہیں وہ کامیاب ہیں. they are successful. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں اپنے خشوع رکھتے ہیں. تو نماز میں جو ہے ہمیں انویسٹ کرنا ہے. ایک اور حدیث قدسی ہے، وہاں پر رسول اللہ سے خداوند متعال خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ عاجبت من 3 عبید، کہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جو ہوں 3 بندوں سے تعجب کرتا ہوں. پہلا یہ کہ عاجبت عبد دخل فی الصلاة وهو یعلم الی من یرفع یدیہ وقدام من هو وهو ینعس، کہ اس بندے سے میں تعجب کرتا ہوں جو کہ آیا ہے میرے پاس اور میرے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور میرے سامنے اس نے اپنے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، وَهُوَ يَنْعَسُ، اور وہ جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہا ہے. یعنی یہ کہ وہ انسان جو ہے غافل ہے، غائب ہے، خدا کی بارگاہ میں ہے تو، لیکن خدا کی بارگاہ میں ہے نہیں. تاکہ میں تعجب کرتا ہوں اس بندے سے کہ کیوں. قرآن میں جو ہے ایک جگہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آتے ہیں نماز میں کسل، ٹائرڈ، سلگش. یا مثلا یہ جو کہا گیا کہ اگر انسان جو ہے مست ہو، مستی کے عالم میں ہو تو نماز کی طرف نہ آئے. اب یہ مست کا مطلب یہ نہیں ضروری کہ انسان شراب پی کر جو ہے وہ مست ہو، یا کوئی انٹاکسیکنٹ لے کر جو ہے اپنے آپ کو مست کرے اور پھر سینسز کو اپنے کھو دے پھر نماز میں آئے نا. یہ مطلب تو ایک تو اس کے معنی تو یہ ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ انسان if he is not alert، یا اگر ذہن اس کا جو ہے وہ حاضر نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور پھر جو ہے نماز میں انٹر ہو، نماز میں داخل ہو. لا یأتون الصلاۃ وہم کسالى. ایک اور حدیث قدسی ہے، وہاں پر
خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو نماز میں آتے ہیں میرے پاس اور میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اپنے آپ کو آکیوپائی کرتے ہیں، لیکن توجہ ان کی جو ہے نا وہ بھٹکتی رہتی ہے سب طرف، وانڈرنگ اراؤنڈ. فرماتا ہے کہ یہ لوگ نہیں ڈرتے کہ اگر میں چاہوں تو ان کو جو ہے مسخ کر دوں اور ان کو گدھے کی شکل میں جو ہے شکل دے دوں، گدھے کی صورت میں ان کو مسخ کر دوں. یعنی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، خدا کی بارگاہ میں ہونا اور پھر خدا ہی سے دور رہنا جو ہے نا یہ بہت بڑی توہین ہے خود خداوند متعال کی، علیاذ باللہ. یعنی اگر ہمیں کوئی جو ہے کمیونٹی میں کوئی منسٹر یا پریزیڈنٹ یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اگر ہمیں اپوائنٹمنٹ دے تو یہ دیں گے بھی اپوائنٹمنٹ جو ہے کئی مہینوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد کا، وہ بھی کچھ منٹ کے لیے. اور جس دن آپ کے وہ اپوائنٹمنٹ کا وقت آئے گا اس دن بھی معلوم نہیں کہ ملاقات ہوگی یا نہیں. اگر یہ ویدر کنڈیشنز جس طرح آج کل یہاں پر ہیں جس میں سب چیز جو ہے لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن ہے، تو اس وقت ان کی وہ اپوائنٹمنٹ بھی گئی. فرماتا ہے کہ خدا جو کہ تمام اس کائنات کا خالق، یعنی تمام اس کائنات کو وجود میں لانے والا، تمام اس کائنات کے ہر ذرے کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنے والا، اس نے جو ہے وہ اوپن انوائٹ دیا ہوا ہے، اوپن انویٹیشن، کہ جب بھی چاہو تم آ سکتے ہو، جب بھی چاہو. وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي، میرا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بھی مجھے پکارتا ہے. تو نماز میں جو ہے انسان کا نماز میں توجہ نہ کرنا یا مائنڈفل نہ ہونا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی نہ خداوند متعال کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کا نہ رکھنا، یہ بہت بڑی توہین ہے. نماز جو ہے وہ خیر و موضوع، یعنی بہترین چیز ہے جو کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے خلق کی. ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت. مثلا وہ جو مثال پہلی روایت میں بتائی تھی کہ وہ ایک مردے کی ہڈی سے جو ہے برکتیں اس شخص کی زندگی سے دور ہو گئی تھیں. اگر یہی اس کو جو ہے پازیٹیو سائڈ میں دیکھیں آپ، یعنی اگر سب کی نمازیں جو ہیں آن سپاٹ ہوں، یعنی بغیر کسی خدشے کے، بغیر کسی غلطی کے، اور سب جو ہے پابندی سے نماز پڑھیں، آن ٹائم پڑھیں، اول وقت پڑھیں اور صحیح پڑھیں، اور خدا کو جو ہے وہ حاضر اور ناظر رکھ کر پڑھیں، پھر برکتیں جو نازل ہوں گی امینس، اس کو جو ہے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہم. یہ جو امام عصر سلام اللہ علیہ کے زمانے کے لیے ملتا ہے کہ برکتیں بہت زیادہ ہوں گی، نعمتیں سرپلس ہوں گی، فقر نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی، فاقے نہیں ہوں گے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ولی اللہ کی حکومت ہے، اور ولی اللہ کی حکومت میں جو ہے وہ لوگ جو ہے یہی چاہیں گے کہ ہم بھی جو ہے وہ انہی کی طرح ہوں، انہی کی سے ہماری شباہت ہو، ریزمبلنس ہمارے حاکم، ہمارے رولر کی جیسی ہو. تو لوگ چاہیں گے کہ نزدیک اور نزدیک تر ہوں. جب امام سے قریب ہوں گے تو خدا سے بھی قریب ہوں گے، اور پھر برکتیں بھی جو ہیں اسی حساب سے جو انسان کے اوپر نازل ہوں گی. الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین جو خدا نے خلق کی ہے ہمارے لیے یہ جو گوہر، وہ نماز ہے. الصلاۃ قربان کل تقی، کہ نماز کو اگر آپ کمپیئر بھی کریں کسی بھی اور دوسرے نیک کام کے ساتھ، فرماتے نماز پہلے. نماز کبھی ڈراپ ہوتی نہیں ہے کسی بھی حالت میں، بیمار ہوں تب بھی جو ہے نماز ہے، طہارت نہیں آبزرو کر سکتے تب بھی نماز ہے. یہاں پر جب لوگ بیمار ہوتے ہیں جاتا ہوں میں وزٹ کرنے کے لیے، اور ایک چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو کہ غلط ہے، میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ نمازیں کوئی اگر مدد چاہیے تو بتا دیں، کیونکہ نماز تو ابھی گھر جا کے ہی پڑھیں گے. یہاں پہ تو طہارت ہم لوگ آبزرو نہیں کر سکتے، قبلے کا مسئلہ ہے، نماز بیٹھ نہیں سکتے، تو ابھی نماز نہیں پڑھتے، گھر جا کے پڑھیں گے. کیوں؟ نماز کے لیے طہارت ضرور نہیں. یہ مسئلہ ہی غلط سمجھا لوگوں نے. یعنی بہت سے لوگ جو وہاں پر گئے تھے اور نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، وہیں سے اور بھی دور چلے گئے رحمۃ اللہ علیہم. نماز جو ہے کسی بھی حالت میں انسان سے ڈراپ نہیں ہوتی. اگر انسان طہارت کو آبزرو نہیں کر سکتا ہے
بیماری کی خاطر، زخم کی خاطر، تو یہاں پر طہارت اس کے اوپر ہے ہی نہیں. یعنی اگر زخم ہے میرے ہاتھ پر اور وہ زخم جو ہے اتنا انٹینس ہے، نہ تو اس کو میں دھو سکتا ہوں، نہ تو طہارت اس کی آبزرو کر سکتا ہوں، اور جو کپڑے جو بینڈیج ہے اور جو کپڑے اس کے اوپر کور ہیں ان کو جو ہے میرے لیے نکالنا، چینج کرنا مشکل اگر ہے، دشوار ہے، تو یہاں پر فتویٰ علماء کا یہ ہے کہ نہیں، اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں، طہارت آپ کے اوپر ہے ہی نہیں. یعنی وہی اسی حالت میں، اسی نجاست کے ساتھ، اسی آپ صرف وضو کریں گے یا تیمم کریں گے یا پھر نماز اپنی پڑھیں، اس کو جو ہے وہ اگنور کریں، جو بھی زخم ہے جہاں پر بھی ہے وہ. لیکن نماز جو ہے ہم کو ہر حال میں پڑھنی ہوگی. اگر میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھوں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھوں، لیٹ کے نہیں تو اشارے سے کروں. اگر ڈوب رہا ہوں تو وہاں پر بھی نماز مجھ پر واجب ہے. یعنی ڈوب رہا ہوں، اگر مجھے معلوم ہے کہ بھی نماز کا وقت ہے، اگلے سیکنڈ میں زندہ نہیں ہوں، تو قبلے کی طرف یوں رخ کیا، اللہ اکبر نماز ظہر کے لیے، اللہ اکبر ایک نماز عصر کے لیے، تو وہ ایک اللہ اکبر جو ہے اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز ون کمپلیٹ نماز. تو نماز جو ہے بہرحال ہر حال میں انسان کو پڑھنی ہے. اور شیطان نے بھی وعدہ کیا خدا سے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ خدا تیری عزت کی قسم کہ میں اپنے تیرے بندوں کو جو ہوں انہیں جو ہوں بہکاؤں گا، انہیں دور کروں گا، انہیں گمراہ کروں گا. گمراہ کرنے کا جو ہے سب سے بہترین طریقہ نماز کے ذریعے، کہ نماز میں آتا ہے شیطان کہ نماز نہ پڑھو، ابھی نہیں بعد میں پڑھو، جو اول وقت ہے بھی آخر وقت تک ٹائم ہے، دیر سے پڑھ لو. تو تمام ان چیزوں میں اگر ہم شیطان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیں، اگر وہ ہمیں کہے کہ نہیں اب نہیں بعد میں پڑھ لو، نہیں اب تو ابھی ہی پڑھنا ہے، مجھے اول وقت ہی پڑھنا ہے، وقت زیادہ ہے، دیر سے پڑھ لو، تھوڑا آرام کر کے پڑھ لو تاکہ فریش ہو جاؤ، اس تمام جو ہے وہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں انسان کو خداوند متعال کے قرب سے دور کرنے کے لیے. وہ جو سورہ علق کی آخری آیت تھی، میں پڑھوں گا تو آپ پر سجدہ واجب ہوگا، اس کا معنی یہ ہے کہ سجدہ کرو اور خدا سے جو ہے قریب ہو جاؤ. تو انسان جو ہے وہ سجدے سے خداوند متعال سے قریب ہوتا ہے. اور بہتر نماز ادا کرنے کے لیے جو خدا کی جو نعمتیں ہیں ان کو اپنے آپ یاد کریں، دیکھیں کہ خداوند متعال نے کیا کچھ آپ کے لیے نہیں خلق کیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ آسمان جو دنیا کا ہے خداوند متعال نے اتنے سارے مصابیح has made it beautiful with all these lights یعنی یہ جو ستارے جو آسمانوں میں چمکتے رہتے ہیں، یہ خداوند متعال نے جو ہے وہ یہ آسمانوں کی زینت اور خوبصورتی کے لیے خدا نے خلق کیا، وہ بھی ہمارے لیے. اسی طرح جو تمام نعمتوں کو آپ جتنا بھی ممکن ہو اسے لے آئیں. اور پھر نماز کے لیے یہ بتایا گیا کہ وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، کہ اگر نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ نماز وداع ہے، آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب جب مجھے معلوم ہے کہ یہ آخری نماز ہے، جس طرح ہم لوگ جب جاتے ہیں زیارتوں پر اور پھر وہ زیارت وداع کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ جاتے ہیں وہاں پر، وہ زیارت وداع اٹس ڈیفرنٹ. یعنی وہ جو پہلی زیارت ہوتی ہے اس کو جب آپ کمپیئر کریں وہ آخری زیارت کے ساتھ اس ٹرپ کی، تو وہ آخری زیارت میں جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں امام کو چھوڑ کر، امام کے حرم سے. تو اس کی زیارت وہاں پر جو ہے نا اٹس آف اے ڈفرینٹ نیچر. اب کیونکہ خدا حافظی ہو رہی ہے، جا رہے ہیں ہم لوگ. نماز کے لیے جو بتایا گیا کہ ہر نماز کو آپ نماز وداع کی نیت سے پڑھا کریں، تاکہ یہ آخری نماز ہے. جب معلوم یہ ہوگا کہ آخری نماز ہے تو I'll try to offer it in a better way. نماز جو ہے، اور پھر خداوند متعال فرماتا ہے، ایک یہاں پر بھی یہ حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے کہ من احدث ولم يتوضأ فقد جفانی. اگر کسی پر کوئی حدث جو ہے عارض ہو، یعنی میں سویا تو وضو جو تھا میرا باطل ہوا، تو اس سے کہتے ہیں حدث. حدث اصغر بھی ہے، اکبر بھی ہے. اصغر جس سے وضو انسان کا باطل ہو، اکبر جس پر جو ہے غسل انسان پر واجب ہو جائے، اسے کہتے ہیں حدث اصغر، یہ حدث اکبر. خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی حدث اگر عارض ہو اور پھر وہ جو ہے وضو نہ کرے تو اس نے جو ہے جفا کی، فقط جفانی.
اور پھر اس نے میرے ساتھ جفا کی. ومن احدث وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفانی، یعنی وہ اس پر حدث عارض ہوا اور اس نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، خداوند متعال فرماتا ہے کہ مجھ پر اس نے دوبارہ جفا کی. ومن احدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم اجبه فيما سألني من امور دينه ودنياه فقد جفوته ولست برب جاف. فرماتا ہے کہ یہ جو بندے مومن جو اس پر حدث عارض ہوئی، اس نے جو ہے وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، نماز کے بعد ہاتھ بھی اٹھائے خدا سے مانگنے کے لیے، اور اگر میں اب اسے نہ دوں تو میں نے جفا کی اپنے بندے مومن کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ میں نے جفا کی، یعنی خدا نے جفا کی. فرماتا ہے کہ وَلَسْتُ بِرَبٍ جَاف، میں جو ہوں جفا کار، and I am not a disloyal God، خداوند متعال. تو نماز جو ہے انسان کو خداوند متعال سے قریب کرتی ہے، اور پھر ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس نماز کو جو ہے تھوڑا سا اور بھی انویسٹ کریں اس میں، اس موضوع پہ اور بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی. اور خداوند متعال ہم سب کو جو ہے جعلنا اللہ من المصلین، یعنی خدا کے جو نماز گزار بندے ہیں ان میں سے ہم سب کا انشاءاللہ خداوند متعال شمار کرے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا ولمن وصانا بالدعاء ولجمیع امت محمد وآل محمد. وسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل